نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان ہے، اور تمام نبیوں کو جو سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام مہینوں کا جو حرمت والا مہینہ ہے ریسپیکٹڈ وہ ذی الحجہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہم یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ذی الحجہ کا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں اس ذی الحجہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے جو شروع کے 10 ایام ہیں، 10 دن جو ہیں وہ تمام دنیا کے ایام سے زیادہ افضل پڑے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے گا اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ کوئی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی توبہ کریں، اس میں سب سے پہلے توبہ کریں، یعنی ہم نے ایک دفعہ توبہ کر لی نہیں، کتنے گناہ بیچ میں ہو جائیں گے، کتنی غلطی ہو گئی ہوں گی، بس یہ سمجھیں کہ آج کی رات سے ہم نے اب ایک نئی طریقے سے زندگی گزارنی ہے، بس یہ سمجھنے کہ ایک تازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت دی ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور اتنی بڑی چیز ہے توبہ کہ آج کی تاریخ ہم جو توبہ کریں گے تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو۔ دوسری چیز یہ کہ سب سے بڑا جو عمل ہے اس توبہ کا ہمارے لکھا جائے گا کہ بہت بڑا عمل انہوں نے کیا توبہ کا، توبہ تو ہے ہی بہت بڑی عمل۔ باقی توبہ کے بعد جو انعامات یہ ہیں کہ الحمدللہ اس دنوں کی برکت سے بھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہوں گے اللہ تمام کو صاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ دل کے ساتھ توبہ کر لیں ہم بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، بہت کوتاہی ہوئی ہے، عبادات میں بھی، ہر چیز میں، اخلاقیات میں بھی ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ معافی مانگتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ کام کر لیں اور پھر اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں تھوڑا۔ یہ 10 دن ہیں، 10 دنوں کے اندر ظاہر ہے الحمدللہ کوئی ایسا عمل اور فعل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ احتیاط کر لیں ان تمام چیزوں سے جو ہماری کمزوریاں ہیں، ظاہر ہے بہت سی کمزوری انسان کی ہوتی ہیں، ان سب کے دروازے بند کر دیں ان 10 دنوں کے لیے، کیونکہ اللہ پسند نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ پھر اپنے اعمال کو ہم بہتر کریں، نمازیں باجماعت ہونی چاہیے، ساری پوری کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور پھر جو ہمارا عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا عمل تلقین فرمایا ہے ان 10 دنوں میں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ فیلڈ تو کھلا ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، تلاوت پڑھیں، سب بہت زبردست چیزیں ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ریکمینڈڈ چیز کہ جو خود پسند فرمائی اللہ کے نبی نے۔ کتنی امت کی محبت ہے اللہ کے نبی، آپ سوچیں، یعنی فیلڈ تو کھلا ہے، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، سب سے محبوب ہوگا، اور اس میں کوشش کریں کہ بے شک آپ کو 10 پیسے نکالنے پڑے نا، ان 10 دنوں میں روز ایک صدقہ دے دیا کریں۔ تو میں تمہیں عرض کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، جس کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بہت تلقین کہتے ہیں، ضرور اس ساتھ تلقین کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں اس کو مت چھوڑنا، تو وہ کتنا قیمتی عمل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا عمل ہم کریں ذی الحجہ میں جو آپ جس کی آپ تلقین فرما رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا فرمایا؟ ذکر اللہ۔ آپ ضرور سوچیں، اور ذکر اللہ پہ ایسا ہو جو مجلس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہو اور صبح شام مل رہا ہو، تو چلو وعدہ کرتے ہیں کہ اس 10 دن میں ہم کسی مجلس کو نہیں چھوڑیں گے۔